अस्सलाम वालेकुम मैं हूं बैरिस्टर मलिक सलमान असलम एंड वी ऑल वेलकम यू इन दिस ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस जो कि कश्मीर इश्यूज़ के ऊपर है। और ये जो कॉन्फ्रेंस है ये इसका इनकाद करना बड़ा ज़रूरी था क्योंकि जो माहौल बना हुआ है एक तरफ हम देखते हैं कोरोना वायरस, एक तरफ हम देखते हैं कि हमारे पाकिस्तान में क्या मसले चल रहे हैं और उसमें सबसे अहम तरीन मसला कश्मीर है। इस ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में हमारी खुशकिस्मती है कि हमें हिज एक्सीलेंसी द प्रेसिडेंट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर ज्वाइन करेंगे। वी आर हैविंग विद अस मिस्टर अब्दुल्ला गुल जो कि चेयरमैन है तहरीके जवानाने पाकिस्तान और कश्मीर पर एक बहुत ही ब्लंट और कॉन्फिडेंट वॉइस इस्तेमाल करते हैं हर प्लेटफॉर्म के ऊपर। सर वेलकम करते हो आपको इस प्रोग्राम में, इस कॉन्फ्रेंस में। Thank you very much, Salman, and Assalamu alaikum. Walaikum salam, and we are having our team in Lahore, which is sitting with lots of audience here. They are interested so much into Pakistan issues, the Kashmir issue, led by National Youth Empowerment Organization, और उसकी पूरी हियारकी मौजूद है यहाँ पर। गुलाम मुजफ्फर से लेकर जितने भी लोग हैं उनकी टीम के वो तमाम मौजूद हैं। हमारे पास साहिवाल में भी एक टीम मौजूद है जो इस तमाम चीज़ों को व्यू कर रही है। तो हम वेलकम तमाम करते हैं लोगों को सबको। अस्सलाम वालेकुम और तमाम लोगों को बहुत बहुत क्योंकि पहले ही वक्त बहुत हो गया है और आपके हौसले जो हैं वो बुलंद हैं। इंशाल्लाह ताला ये गर्मी वगैरह कुछ देर नहीं होती, इंतज़ार कुछ नहीं होता। आप कश्मीर के लोगों को देखें जो कितने अरसे से 72 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपने तो अभी 45 मिनट्स इंतज़ार किया है। मेक्स नो डिफरेंस, जवान लोग हैं माशाल्लाह। ठीक है सर। सर जैसे कि द सिचुएशन इज वेरी क्लियर इन फ्रंट ऑफ अस। कश्मीर इशू कैसे चल रहा है, क्या उसके मसले चल रहे हैं। आज की अगर सिर्फ हम बात करें तो लास्ट जो हमारे महीना गुजरा है उसमें हमें पता चलता है कि कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में लॉकडाउन हो गया। ये लॉकडाउन कश्मीर में बहुत देर से है, बहुत सालों से है, बहुत दिहाइयों से है। आज जब दुनिया बंद हुई तो हमें एहसास हुआ कि उन लोगों का क्या बनेगा जो कश्मीर में एक तरह के बिल्कुल ट्रैप होके रह गए हैं, ना वो घर से बाहर निकल सकते हैं, ना उनका खाना पीना है, ना वो कहीं जा सकते हैं। तो उन तमाम लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या ये जो लॉकडाउन है इसने हमें ये सिखाने पर मजबूर कर दिया है कि कश्मीर के लोग वाकई मुश्किल में हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट गोज़ टू यू, योर टीम, राना मुजफ्फर, और ज़ाहिर है जो हमारे यंगस्टर्स यहाँ बैठे हुए हैं, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग माशाल्लाह, वेरी डेडिकेटेड, और बड़ा इनमें जज्बा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अपने हिस्से का एक चिराग जलाए बैठे हैं। जब आग लगाई गई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से और कहा कि आतिश नमरूद जिसको कहा जाता है, तो उसके अंदर एक चिड़िया जो थी वो अपनी चोंच में पानी लेके गई और कहा कि मैं बुझाने जा रही हूँ। तो किसी और ने, चिड़िया ने उससे पूछा कि तुम ये क्या करने चली हो और तुम्हारे इस कतरे भर पानी से भला ये आतिश नमरूद बुझेगी। उसने कहा मैं ये इसलिए नहीं कर रही, बल्कि इसलिए कर रही हूँ कि क़यामत के दिन जब मुझे अल्लाह ताला हिसाब और जज़ा व सज़ा का सिलसिला होगा तो मुझे उस दिन पूछा जाएगा और कहा जाएगा कि तुमने कोशिश की थी। तो मैं ये कहूँ कि हाँ, मैंने भी कोशिश की थी। तो आप लोग और हम लोग जो यहाँ बैठे हैं, कम अज़ कम और कुछ नहीं तो अपनी मॉरली हम जो एक आवाज़ है बुलंद किए बैठे हैं। एंड मैं फिर आप सब लोगों को इसलिए मुबारकबाद दूंगा कि आप में कम अज़ कम अभी ज़मीर ज़िंदा हैं, आपके दिल मुर्दा नहीं हुए। और कश्मीर के हवाले से अगर आप देखें, अब आप आज ही की हालत से देख लें कि ज़रा सा इंतज़ार जो है वो आपके लिए कितना गिरां गुजर रहा है, कितनी तकलीफ़ गुजर रही है। और वो लोग जो 72 साल से इंतज़ार में बैठे हैं, जो सिर्फ क्या चाहते हैं आज के दौर में, सलमान साहब, के आज़ादी चाहते हैं। आज़ादी और आज़ादी का मतलब जो है उन लोगों को बहुत अच्छा पता होता है जिनको आज़ादी नसीब नहीं होती। जो चिड़िया कैद होती है उसी को पता होता है कि खुली फ़ज़ा में सांस लेना किसको कहते हैं। जो आज पाकिस्तान की मुखालफत करते हैं, पाकिस्तान को तरह तरह से कोसना देते हैं, पाकिस्तान के ऊपर मुख्तलिफ हम आवाज़ें उठाते हैं, तो हम ये नहीं देखते कि सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होती, बल्कि अवाम पाकिस्तान इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्या हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं? क्या हमें ये काम करना चाहिए? मेरे ख्याल में ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब जो है वो तशरीफ़ लाए हैं। सलमान साहब, आप प्रेसिडेंट साहब की तरफ जाए। हिज एक्सीलेंसी द प्रेसिडेंट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर मिस्टर सरदार मसूद खान साहब आ चुके हैं ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में। वी विल जस्ट वेट कि वो अपना माइक वगैरह अटैच कर लें सर।
Assalamu alaikum, Mr. President. Can you hear me? Ji, I can. Walaikum assalam. So we warmly welcome you in this online conference on Kashmir issue. Nice to have you, sir. جی ابھی تک کارروائی شروع ہو گئی ہے یا شروع کرنے والے ہیں؟ بالکل سر، کاروائی شروع ہو گئی ہے، اور کاروائی جو ہے کشمیر پہ کسی بھی طرح کا ڈیلے جو ہے اس میں برداشت نہیں کر سکتے. جیسے آپ ہمیشہ ہر پلیٹ فارم پہ کشمیر کی رہنمائی کرتے ہیں، آگے لے کے چلتے ہیں، ویسے ہم نے یہ کام شروع کر دیا ہے. اینڈ وی وارملی ویلکم یو. وی آر ہیونگ آور ٹیم ان لاہور اینڈ وی آر ہیونگ آور ٹیم ان سائیوال ایز ویل. اینڈ along with this we are having our guest Mr. Abdullah Hamid Gul as well. جی ٹھیک ہے، تو میں پہلے عبداللہ گل صاحب کو سن لوں تو اس کے بعد میں کچھ اپنے ریمارکس میں عبداللہ صاحب آپ سے بالکل ایک ٹفسٹ کوشچن پر آتے ہیں اور اس کو ایک اگریسو سٹارٹ دیتے ہیں، کیونکہ کشمیر ایشو کیا ہے، اوور آل کیا اس کے کرائسس ہیں، وہ آج سب کو پتہ ہے. آپ ہی وہ شخص ہیں کہ جن کی میں ایک سپیچ سن رہا تھا اور بڑی اگریسو سپیچ تھی. آپ نے کہا 5 اگست 2019 کو پاکستان ایک مرتبہ پھر 2 لاکھ ہو چکا ہے. میں جاننا چاہتا ہوں کہ سر، پاکستان کی عوام جب ایسا فکرہ سنتی ہیں آپ سے تو وہ کیا ہوپ رکھیں کہ ابھی بھی ہمارے ہاتھ میں ہی ہے کشمیر، یا وہ واقعی 2 لاکھ ہو چکا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ. اینڈ السلام علیکم پریزیڈنٹ صاحب. سر یو آر آور نیشنل ہیرو، اور آپ کی ایفرٹس جو ہیں جو انٹرنیشنلی آپ نے پرفارم کیا، جو آج آپ کر رہے ہیں، میں دل سے بہت آپ کی عزت کرتا ہوں اور تکریم کرتا ہوں، اور آپ کے سے ہمیشہ مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اور آفٹر ویری لانگ ٹائم ہمیں ایک پریزیڈنٹ کی شکل میں، آزاد کشمیر کی شکل میں، بہت عرصے کے بعد ایک بہت اچھے شخص، یہ نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آئی ایم نون فار مائی کینڈیڈ اینڈ ویری کلیئر اینڈ بلنٹ ویوز، لیکن میں آپ کو اس لیے بہت پسند کرتا ہوں کیونکہ میں آپ کو اس وقت سے جانتا ہوں وین یو آر اے ڈپلومیٹ ان یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اور دا وے آپ کی اپروچ تھی پازیٹیو ہر چیز کے اندر، ویری لرنڈ. دیر آر ویری فیو پیپل ان پاکستان ناؤ ڈیز جو کہ بہت ڈیپتھ میں جا کے چیزوں کو دیکھتے ہیں. یو آر امنگ دیم، اینڈ آئی سیلیوٹ یور ایفرٹس فار کشمیر اینڈ فار پاکستان اینڈ فار پروموٹنگ دی کاز آف کشمیری پیپل. ڈیفینیٹلی یو آر سیکنڈ ٹو نن، اینڈ آپ انشاءاللہ ہمیں رہنمائی کریں. آپ کا بہت شکریہ، آپ اس کانفرنس میں تشریف لائے اپنی گوناگوں مصروفیات کے باوجود. اینڈ آئی کین ویری ویل امیجن کہ آپ ڈے اینڈ نائٹ آپ اس کاز کو لے کے آگے چل رہے ہیں. اور میں تو ہمیشہ سے اس چیز کا داعی ہوں کہ ایک کشمیر لبریشن کونسل کا قیام ہو، جس کی صدارت جو ہے وہ جو بھی پریزیڈنٹ ہوں ان چیئر آف اے جے کے، وہ اس کو ہیڈ کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ہم جو ہے وہ اسٹرینتھ حاصل کرتے ہیں. ناؤ کمنگ ٹو سلمان، آپ کے کویشچن کے اوپر، کیونکہ یہ وہ پریز نہیں ہے جو میں پریزیڈنٹ صاحب کے لیے کر رہا ہوں، یہ میرے وہ دل کے جذبات ہیں جو میں پریزیڈنٹ صاحب کے لیے سمجھتا ہوں. اور بہت کم آنریبل، نہیں ایسی بات نہیں ہے، بہت کم جینوئنلی آنریبل لوگ ہوتے ہیں. یہ میرے لیے پہلے بھی پریزیڈنٹ تھے، یہ میرے لیے جب یہاں سے چلے جائیں گے تب بھی پریزیڈنٹ رہیں گے، کیونکہ یہ دلوں پہ راج کر رہے ہیں، اور دلوں پہ راج کرنے والے ہمیشہ ہی صدر ہوتے ہیں. تو جو آپ کا سوال ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ 5 اگست کو جو کچھ کرنا تھا انڈیا نے کر دیا. پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ 27 کو جولائی کو 2019 کو امریکہ کے اندر انہوں نے کہا کہ آئی ہیو ون اے ٹرافی، اور وہ ٹرافی جو تھی ہم نے 5 اگست کو دیکھا کہ کشمیر جو ہے وہ اس طریقے سے اینیکس کر دیا، 370 اینڈ 35A جو ہے وہ ختم کر دیا گیا. یہ پہلے کبھی انہوں نے کوشش نہیں کی تھی، اور اس طرح انداز کے اندر جس انداز میں ان کو پوری دنیا سے سپورٹ حاصل ہوئی، انفارچونیٹلی کہ دنیا جو ہے وہ بالکل ایک کرمنل سائلنس سے اختیار کیے ہوئے ہے. اب جو حالیہ لداخ کے اندر آپ نے دیکھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے یونائٹڈ نیشن کے اوپر اس انداز میں وہ انہوں نے جا کے واویلا نہیں کیا، انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے نہیں کہا. دیر میں بھی ٹیکنیکل
पॉलिटिकल साइड्स जो कि ज़ाहिर प्रेसिडेंट साहब कवर करेंगे उसको, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक परसेप्शन होती है, एक रियलिटी होती है, एंड परसेप्शंस आर ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन द रियलिटी। अब मसला ये है कि जो हिंदुस्तान ने जब लद्दाख में आया तो वहाँ तराने नहीं पड़े गए कि इंडिया जा जा, लद्दाख से निकल जा, बल्कि उन्होंने उनको यू नो एट देयर बॉटम दे किक देम वेल एंड किक देम हार्ड। तो वो पूरी दुनिया ने देखा। उसके बाद जिस अंदाज के अंदर उन्होंने खड़े हुए, और प्रेसिडेंट उनके जो थे शी जिनपिंग, अनडाउटेडली अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, और शी जिनपिंग साहब ने बहुत स्ट्रांगली उसको कहा कि हम हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं, और वॉर की प्रिपरेशन का हुक्म दे डाला। अब ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि हम देख रहे हैं, और अफवाज पाकिस्तान जो कि यकीनन जिनकी कुर्बानियाँ लाजवाल हैं, और पीछे 70 साल से जो हम एक पॉलिसी अपनाए हुए थे, हमें ये देखना है कि क्या वो गलत थी या अब जो पॉलिसीज़ हैं वो सही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। तो हमें ये देखना है कि 3 जुम्मे के बाद हमने एहतजाज भी करना बंद कर दिया। उसके बाद एहतजाजों से काम नहीं चलता। जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो कश्मीर हासिल किया, आज़ाद कश्मीर, वो कायद-ए-आज़म ने जो हासिल किया वो किस बुनियाद पे किया? क्या वो यूनाइटेड नेशन के हवाले से हुआ, या उन्होंने महसूद और वज़ीर कबाइल को हुक्म दिया कि जाके आप जहाद के ज़रिए कश्मीर हासिल करें? मसला यह है कि जहाद क्या है? जिद्दोजहद का नाम है, ये कोई कताल का नाम नहीं है। इट इज़ नॉट कि आपने जाके लोगों को किलिंग शुरू कर देनी है, लेकिन एक राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है जो कि कश्मीरियों का बुनियादी हक है अकॉर्डिंग टू द रेजोल्यूशंस ऑफ यूनाइटेड नेशन। अब आर्टिकल 3324 ऑफ यूनाइटेड नेशन बड़ा वाज़े कहता है कि कश्मीरियों की आर्म्ड स्ट्रगल जो है उसको अलाउ करता है वो। अब इसके ऊपर एक्चुअली जो इस टाइम पे जो ग्राउंड रियलिटी जो मेरे मुताबिक है, अपनी नाकिस अक्ल के मुताबिक, वो ये है कि वहाँ इस टाइम पे जिसका कब्जा है, जो मजबूत है, वही अपना काम कर रहा है, क्योंकि ये एक नो मैन लैंड सा बन चुका है। जिसके पास ताकत है वही उसको दिखा रहा है। और यही आपने देखा कि जब आर्टिकल 370 और 335A ख़त्म हुआ, तो उससे जो लद्दाख का एरिया था वो भी एक हद तक जो एक्साई चेन का और उधर का था, उसके ऊपर चाइना को बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात शुरू हो गए, और चाइना ने उसको जो है बज़ोर शमशीर जो है वो हासिल किया। मैं अक्सर बोलता हूँ कि ना ताकत से, ना तहरीर से, ना तकरीर से, ना तहरीर से, तो कश्मीर आज़ाद होगा शमशीर से। तो बात यह है कि हमें इसके ऊपर गौर करना चाहिए, और हमें यह भी देखना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। इकोनॉमिक रीजंस की बात की गई हमारी हुकूमत की जानिब से, लेकिन मैं समझता हूं कि वीकनेस इज ऑलवेज इन द विल, वीकनेस इज नेवर इन योर वेपन्स। हमेशा इरादों में कमजोरियां हुआ करती हैं, न कि हथियारों में। और हथियार गेम के ऊपर या मईशत के ऊपर तो आप इंडिया का कभी शायद मुकाबला उस अंदाज में न कर पाए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसके पास वसाइल बहुत सारे हैं। और जो माजी में हमने जंगें लड़ी, तो क्या हिंदुस्तान के पास वसाइल हमसे ज़्यादा नहीं थे? क्या उनकी अस्करी कुव्वत हमसे ज़्यादा नहीं थी? बात यह है कि मैं नहीं कह रहा कि जाके हमला कर दिया जाए कश्मीर के हवाले से, लेकिन अगर करना पड़े तो हमें पीछे हटना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी फौज, जैसे मैंने आपसे कहा कि उनके अंदर ज़्यादातर जो शोहदा हैं वो आपको पता चलेगा कि वो कश्मीर के महाज के ऊपर हैं। जो ज़्यादा जंगें हुई वो कश्मीर की वजह से हुई। और आज कश्मीर के ऊपर अगर अवाम के अंदर कोई ऐसे, चाहे वो 5th जनरेशन वॉरफेयर है या 7th जनरेशन वॉरफेयर है, लेकिन बात यह है कि अवाम और नास की राय में डाउट्स क्यों पैदा हो गए, तो फिर वो डाउट्स को क्लियर कौन करेगा? वो डाउट्स जो है वो जाहिर है हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है। आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं उनमें मायूसी छा रही है, और इसी तरीके से जो मकबूजा वादी के अंदर जो हमारी औरतें हैं, वहाँ बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, वो किसके लिए शहादतें दे रहे हैं? वो हम उनको ये कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, जबकि सैयद अली गिलानी साहब कहते हैं कि हम कश्मीरी, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हम जो है वो पाकिस्तान के परचम में देखते हैं कि उनकी तदफीन होती है मकबूजा के अंदर, जो शहादतें पाते हैं, जबकि हमने यहाँ पूरे लोगों को आज़ाद कश्मीर का परचम जो है वो थमा डाला। देखें, पाकिस्तान जो है वो जब बना था तो कश्मीर जो है वो उस टाइम पे किसका हिस्सा था? बात यह है कि ये सारी स्ट्रगल जो है, हमारे वजीर आज़म साहब फरमाते हैं कि अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो हम उसका बिफिटिंग रिस्पॉन्स देंगे, जो कि हम दे भी रहे हैं। लेकिन कश्मीर में मेरे इतलात के मुताबिक 160 जो है
وہ اس ٹائم پہ شہادتیں ہو چکی ہیں 5 اگست آنورڈ سے. اور یہ حکومتی ذرائع جو مجھے ابھی تک میسر آئے میں ان کی بات کر رہا ہوں, اس کے اندر ہاف سے زیادہ جو ہے وہ ہمارے فوجی ہیں. تو وہ پھر وار کیا ہوتی ہے, ڈکلیریشن آف وار انہوں نے تو کر ڈالی, اور ہم نے اپنی انٹینشنز کو ڈکلیئر کرنا ہے. ہم نے یہ بتانا ہے کہ ہم کشمیر کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں. مسٹر عبداللہ, جس طرح آپ سوچ رہے ہیں کہ اگریسو ہونا چاہیے اور ایک اگریسو موو دکھانی چاہیے جیسے چائنا نے دکھائی ہے, مائی کوشچن ٹو یو از کہ ڈپلومیٹک گراؤنڈز پہ بھی پاکستان ہر پلیٹ فارم پہ گیا, یو این میں بہت زیادہ آواز اٹھائی, پرائم منسٹر نے ایک اچھی اسپیچ کی جس کا پریکٹیکلی کوئی ہمیں اس طرح فائدہ نہیں نظر آیا. اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ چائنا نے لداخ میں کیسے خود کی سوورینٹی کو بچایا, اسی طرح لوگ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان بھی کچھ ایسا سٹیپس لیا کرے. آپ کس طرح اس عوام کو, جس میں ایک بوائلنگ واٹر, میں اس عوام کو اکثر پریڈکٹ کرتا ہوں کہ یہ ایک بوائلنگ واٹر ہے جس کے اندر ایک واٹر بوائل ہو رہا ہے کہ کیوں ہماری گورنمنٹ ایسے نہیں کرتے, کیوں ہماری ایجنسیز ایسے نہیں کرتی, ان کو کیا میسج دیں گے ہماری عوام کو؟ دیکھیں سلمان صاحب, میں آپ کو صرف اتنا سا کہوں گا ود ڈیو ریسپیکٹس. دیکھیں بات یہ ہے کہ where there is a will there is a way. اور اگر آپ اپنی قوم کو کمزوری کی طرف لے کے جائیں گے, اگر ان کو آپ ڈپریشن کا شکار کریں گے, آپ ان کو سمجھائیں گے کہ شاید ہم کمزور ہیں یا نحیف ہیں. دیکھیں ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر اپنی ایفرٹس جاری رکھنی چاہیے, یہ میرے خیال میں کوئی بھی باشعور آدمی یہی کہے گا. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ ہم پہلے اپنے آپ کو اس لیول پہ لے آئیں جس طرح سے چائنا نے کیا. چائنا نے کچھ کر کے دکھا دیا اور انہوں نے جو وہاں ٹروپس کی ڈپلائمنٹ تھی وہ کر ڈالی, جس کے نتیجے میں پوری دنیا کو یہ پیغام واضح مل گیا کہ اس ٹائم پہ معاملہ گرم ہوا ہے اور یہ معاملہ خرابی کی طرف جا سکتا ہے. 2 نیوکلیئر طاقتیں آپس میں ٹکرا سکتی ہیں. جب ہم پہلے ہی فلور آف دا ہاؤس کے اوپر یہ کہہ دیتے ہیں تو کیا ہم ہندوستان سے جنگ لڑ لیں, تو اس کا میسج بڑا واضح ہے کہ ہم جنگ فی الحال نہیں لڑنا چاہتے. جنگیں اچھی چیز نہیں ہوتی اور نہ ہی میں کہوں گا, لیکن میں صرف اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے اور پھر پریزیڈنٹ صاحب کے پاس آپ چلے جائیے. دیکھیں میں صرف اتنا سا ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں اس ٹائم پہ قوم کو حوصلہ دینا ہے. یہ قوم کبھی بھی قربانی سے نہیں ڈرتی اور نہ آگے ڈرے گی, یہ لڑنے سے نہیں ڈرتی. لیکن لڑائیاں اچھی چیز نہیں ہوتی, ہمیں حد الامکان کوشش کرنی چاہیے ان کو اوائڈ کرنے کی. لیکن if we try to run away from wars will come closer to us. اور جب جنگیں قریب آ جاتی ہیں تو پھر ہمیں کسی اور کی ایما پہ لڑنی پڑتی ہیں. اس ٹائم پہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس ٹائم پہ امریکہ جو ہے وہ ہندوستان کی پشت پناہی کر رہا ہے, اور 1962 کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ نے پھر ایک موقع عطا کیا ہے کہ ہم انڈیا کو وہ سبق سکھائیں جس کے لیے ہم نے اپنی فوج کا قیام کیا تھا. جو آج پاکستان کی فوج کا جواز ہے وہ سوائے انڈیا کے ساتھ اور اس کا کوئی بنیادی مقصد نہیں رہتا. ہم نے چائنا سے نہیں لڑنا, ہم نے ایران سے نہیں لڑنا, ہم نے افغانستان سے نہیں لڑنا, کیونکہ یہاں بھی جو خرابیاں ہو رہی ہیں اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ان طاغوتی طاقتوں کا ہاتھ ہے جن کو ہمیں نظر آتا ہے. لیکن آج نیپال کے آگے فرنٹ میں وہ پھنسے ہوئے ہیں, بنگلہ دیش کے ساتھ ان کے حالت جو ہے وہ خراب ہے, اور اسی طریقے سے کشمیر کے اندر انڈیجنس موومنٹ جو ہے اس نے ان کی ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہے. اور پاکستان کا فرنٹ اور چائنا کا فرنٹ اس ٹائم پہ ملٹیپل فرنٹس کے اوپر انڈیا جو ہے وہ لڑ رہا ہے, اور انٹرنل فرنٹس اس کے علاوہ ہیں. This is the best time that we should engage the foreign forces. امریکہ کو کنونس کیا جائے that the road to Kabul leads via Srinagar. If you want to go out of Afghanistan peacefully, then you must settle down the Kashmir issue before it gets too late, before it becomes a nuclear flashpoint. And پاکستان جو ہے وہ بڑا کلیئر اپنی انٹینشنز کو ڈکلیئر کر دے. I submit my case over here. ایگزیکٹلی پاکستان کو کچھ کرنا پڑے گا, اور پاکستان کر بھی رہا ہے کشمیر ایشو پر. We will be moving towards our chief guest for this online conference, His Excellency Mrs. Sardar Masood Khan Sahab, the President of Azad Jammu and Kashmir. Sir, جب آپ کشمیر کی بات کرتے ہیں, آج آپ سفر شروع کرتے ہیں, پرائم منسٹر عمران خان کی اسپیچ ہوتی ہے یونائٹڈ نیشنز میں, بہت پاورفل اسپیچ ہوتی ہے, بڑا امپیکٹ آتا ہے, پورا میڈیا کور کرتا ہے, لیکن پریکٹیکل جو اس کی امپلیکیشنز ہیں وہ نہیں ہو پاتی. آپ آگے چلتے ہیں, انڈیا جو کرنا چاہتا تھا وہ کر رہا ہے,
آپ آگے چلتے ہیں تو اب آپ کے کل ہی فارن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب پورے میڈیا کو بلا کر دوبارہ سے او آئی سی کو کہہ رہے تھے کہ او آئی سی ساتھ دے ہمارا، ہم کشمیر پہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، کشمیر میں ہمارا یہ ساتھ دے، مطلب کہ they were again asking for the cooperation. We are asking for the cooperation whereas the country like China وہ اپنی sovereignty کو کیسے ڈیفینڈ کر لیتی ہے. آپ ہی کے یہاں پہ جب پرائم منسٹر کشمیر کے جب اگریسولی پرائم منسٹر عمران خان کے آگے اسپیچ کرتے ہیں تو وہ روتے بھی ہیں، وہ غصہ بھی کرتے ہیں کہ آئیں فوجیں میرے ساتھ چلیں اور ہم کشمیر کو آزاد کرا لیں. آپ کا کیا سٹانس ہے اس کے اوپر، اس تمام ایشو کے اوپر کیسے موو کریں ہم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، میں کچھ ابتدائی کلمات ادا کرنا چاہتا ہوں. اور سب سے پہلے میں نیشنل یوتھ امپاورمنٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے اس ویبینار کا اہتمام کیا ہے. اور بالخصوص رانا غلام مظفر صاحب جو کہ اس کے چیف ایگزیکٹو ہیں، اور ملک سلمان صاحب آپ کا شکریہ. اور میں حسب معمول عبداللہ گل صاحب جو ہیں ان کی تقریر سے بہت متاثر ہوا ہوں اور ان کے جذبات کی قدر کرتا ہوں. یہ جنرل حمید گل کے فرزند انجمن ہیں اور وہ ہمارے لیے بہت قابل احترام شخصیت ہیں. پورے پاکستان کے لیے ساری دنیا میں ان کی شہرت تھی اور ان کے خیالات و نظریات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں تھے. خود عبداللہ گل صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اپنی ایک الگ پہچان، ایک اپنی الگ آواز کو تسلیم کروایا ہے اور ان کا نقطۂ نظر پاکستان کے نوجوانوں کی عکاسی کرتا ہے، ان کے خیالات کی عکاسی کرتا ہے. اور پاکستان میں یہ بھی ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ ہمیں کس طریقے سے عسکری اور ثقافتی محاذ کے اوپر سرگرم ہونا چاہیے. تو ایک مرتبہ پھر جو ہے ان کے خیالات کو سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. تو یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے میرے بارے میں جو اچھی باتیں کہی، جو کلمات ادا کیے، اس کے لیے میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکر گزار ہوں. دیکھیے سب سے پہلے جو ہے میں آپ کے سوال کی طرف آؤں گا، لیکن اس سے پہلے کچھ باتیں کرنے ضروری ہیں. اس وقت جب آپ یہ ویبینار کروا رہے ہیں تو ہمارے ہاں دو مسائل ہیں، یعنی ویسے تو 20 مسائل ہیں لیکن میں دو مسائل کو سر فہرست رکھتا ہوں. پہلا مسئلہ جو ہے وہ کووڈ 19 کا ہے. اس وقت جو ہے کووڈ 19 کی مار دھاڑ ساری دنیا میں جاری ہے اور پاکستان اور آزاد کشمیر بھی اس کا نشانہ بن رہے ہیں. جو پاکستان کے اعداد و شمار ہیں وہ یہ ہے کہ تقریباً 1,85,000 لوگ جو ہے اس بیماری سے متاثر ہوئے ہیں اور اموات بھی جو ہے تیزی سے بڑھ رہی ہیں. 3,695 کا کاؤنٹ ہے. دوسری طرف اگر آپ آزاد کشمیر کی طرف چلیں تو وہاں کووڈ 19 سے کوئی تقریباً 22 کے قریب لوگ وہ فوت ہو چکے ہیں اب تک، اور جو صحت یاب ہونے والے 350 ہیں. ہمارے پاس جو پورے ایکٹیو کیسز ہیں وہ 497 کے قریب ہیں اور ہم نے تمام انتظامات کیے ہیں. لہٰذا تمام نوجوانوں کی جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں دو جگہوں پہ، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کووڈ 19 سے مقابلہ کریں. ہم زندہ رہیں گے تو باقی کام نمٹائیں گے. اور اس سلسلے میں جو ہے ہم ایک بہت ہی مشکل مرحلے سے گزر رہے ہیں. ایک محبسہ ہے کہ اگر ہم لاک ڈاؤن ایزی کرتے ہیں تو بیماری پھیلتی ہے اور لاک ڈاؤن سخت کرتے ہیں تو معیشت منہدم ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہمیں ایک خاص قسم کا توازن قائم کرنا ہے، قوم کی صحت کا خیال رکھنا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے معیشت کے پہیے کو بھی آگے چلانا ہے. تو یہ نوجوانوں کی ذمہ داری بنتی ہے. میں نے ضروری سمجھا کہ یہ میں اپنی گفتگو کا آغاز سے کروں. اچھا، دوسری چیز جو ہے میں اب چلتا ہوں پاکستان کی طرف اور پھر کشمیر کی طرف. جو کشمیر ہے اس وقت بہت سے نوجوانوں کو، بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ میں نے مختلف ویبینارز میں شرکت کی ہے، بہت سے لوگ جو ہیں اس وقت کشمیر کی حقیقت سے مکمل طور پر واقف نہیں ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب شام کو پاکستان کے جتنے ٹیلی ویژن نیٹ ورکس ہیں وہ پروگرام کرتے ہیں تو وہ جزوی طور پر کشمیر کا ذکر کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وال ٹو وال کوریج ہو رہی ہے کشمیر کی اور مباحثے ہو رہے ہیں، مذاکرے ہو رہے ہیں.
جبکہ اگر آپ ہندوستان کے ٹیلی ویژن نیٹ ورکس دیکھیں تو اس میں ہر شام جو ہے BCU پروگرام جو کشمیر سے متعلق ہو رہے ہوتے ہیں یا پاکستان سے متعلق ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک محاذ ہے جسے آپ ابلاغ کا محاذ کہیں گے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت کمزوری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور یہ قسم کی غفلت ہے. دیکھیے کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے کچھ بریف جو کشمیر سے متعلق تھے وہ 5 اگست 2019 سے پہلے کے تھے، اور کچھ بریف جو ہیں ہمارے 5 اگست 2019 سے لے کر اکتوبر 2019 تک بنے. میں بتاتا ہوں کہ یہ میں نے کیوں ان مہینوں کا نام لیا ہے. اور ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے اس سال اپریل سے. جو پہلا بیانیہ یہ تھا کہ جی حق خود ارادیت کشمیر میں جو ہے حقوق انسانی کے خلاف ورزیوں کا خاتمہ کیا جائے، اقوام متحدہ ہماری مدد کرے. اور اس وقت جو ہے اگرچہ مکمل طور پر نہیں لیکن علامتی طور پر صحیح کشمیر جو ہے وہ ایک متنازع علاقہ تھا. کچھ ہندوستان نے بھی پردہ رکھا ہوا تھا، لیکن 5 اگست کو ہندوستان نے وہ پردہ چاک کیا اور اس کے بعد اس نے مکمل طور پر قبضہ کر لیا. اسے کہتے ہیں قبضہ. لہٰذا میں نے جو ہے انگریزی میں ری آکوپیشن اور کولونیلزم کے الفاظ استعمال کیے تھے کہ باقاعدہ انہوں نے کشمیر کو ایک نوآبادی بنا دیا. اور 31 اکتوبر جو ہے وہ پچھلے سال کی تاریخ جو ہے بہت اہم ہے کہ انہوں نے نہ صرف کشمیر کے اوپر قبضہ کیا بلکہ نئے نقشے جاری کیے اور ان میں آزاد کشمیر کو، گلگت بلتستان کو ہندوستان کا حصہ دکھایا ہے. اور اگر اب آپ گوگل کریں تو یہ نقشے فوری طور پر جو ہے آپ کی اسکرین کے اوپر آ جاتے ہیں. دوسری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے لوگوں سے پوچھے بغیر، مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں سے پوچھے بغیر مقبوضہ جموں کشمیر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور ایک کو کہا لداخ یونین ٹیریٹری جس کی حکمرانی دلی براہ راست کرے گا، اور دوسری جو ہے اسے جموں اینڈ کشمیر یونین ٹیریٹری کہا. اس پہ بھی حکمرانی براہ راست ہوگی لیکن وہاں یہ رعایت کی گئی ہے کہ وہاں ایک اسمبلی قائم کی جائے. اچھا، اس سے صورتحال یکسر بدل گئی ہے. یعنی وہ علاقہ جو آپ کا علاقہ تھا، جو ایک اعتبار سے پاکستان کا علاقہ ہے تھا اور رہے گا، وہ اس علاقے کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا. لہٰذا جب عبداللہ گل صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب جب ہمارے اوپر حملہ ہوگا اس کا ہم مقابلہ کریں گے، تو میں اس کا ہمیشہ یوں جواب دیتا ہوں کہ پاکستان کے اوپر حملہ تو ہو چکا ہے اور پاکستان کے خلاف اعلان جنگ ہو چکا ہے. جو کشمیر میں جنگ لڑی جا رہی ہے، جو 9 لاکھ فوجی کشمیریوں کے اوپر حملہ آور ہیں، وہ پاکستان کے اوپر براہ راست حملہ ہے. تو ایک یہ ذہن میں رکھیے گا. اس سال اپریل میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ گزشتہ برس جو انہوں نے آرٹیکل 35A منسوخ کیا تھا، یعنی مطلب جو کشمیریوں کے حقوق تھے، جو مسلمہ حقوق تھے، ان کے زندگی سے متعلق، ان کی مستقل رہائش سے متعلق، ان کے املاک سے متعلق جو تھے، ان کی تعلیم اور روزگار سے متعلق تھے، یہ سارے کے سارے جو ہے 35A نے تسلیم کیے ہوئے تھے. اور یہ ہندوستان کا کشمیری پر کوئی تحفہ نہیں تھا. یا پیچھے جائیے، سن 1927 میں مہاراجہ کشمیر نے یہ تسلیم کیے تھے. تو اس کے بعد یہ تھا کہ جب یہ اس اپریل کی بات کر رہے ہیں تو یہ سارے کے سارے حقوق کشمیریوں سے واپس چھین لیے گئے ہیں، اور ایک صلاح عام ہے، ایک دعوت دی گئی ہے تمام ہندوستانیوں کو جو 15 سال جو ہے کشمیر میں کسی نہ کسی بہانے رہ چکے ہیں، سکونت اختیار کر چکے ہیں، فوجیوں کی حیثیت سے، سول سرونٹس کی حیثیت سے، ان کے بچے، ان کے خاندان، یا پورے ہندوستان سے آئے ہوئے جو مائیگرنٹ ورکرز ہیں، یا جو بھی ہندو مہاجرین ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہے اور ان کے خاندان جو ہیں وہ وہاں مستقل سکونت اختیار کریں گے. اور اس پورے کے پورے عمل کو ایک فاسٹ ٹریک کے اوپر ڈال دیا گیا ہے، اور ہدایت کی گئی ہے تمام افسروں کو کہ 15 دن کے اندر جو ہے جو نئے اپلیکینٹس ہیں ان کی درخواستوں کو مکمل طور پر پروسیس کیا جائے، اور پھر یہ ہے کہ ان کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹس دے دیے جائیں. اچھا، جو آپ لوگوں نے گزشتہ برس سے دیکھا ہوگا کہ ہندوستان میں شہریت ترمیمی بل پاس کیا گیا تھا، ترمیمی ایکٹ پاس کیا گیا تھا. اس کے تحت ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ ثابت کرنا پڑ رہا تھا کہ وہ مسلمان ہیں.
یعنی ایک تو وہ ترمیمی ایکٹ تھا اور اس کے بعد جو ہے ایک این آر سی اور این پی آر، یہ دو جو ہے ان کے منصوبے تھے جس کے تحت ہندوستانی مسلمانوں کو یہ ثابت کرنا پڑ رہا تھا کہ وہ ہندوستان کے شہری ہیں یا نہیں، اس کی مزاحمت ہوئی، اس کے خلاف مظاہرے ہوئے۔ ابھی کشمیر میں یہ ہو رہا ہے کہ باہر سے آنے والے تقریباً میرے اندازے کے مطابق 20 لاکھ کے قریب لوگ جو ہے باہر سے آئیں گے، وہ کشمیر میں آباد ہوں گے اور ان کو تو فوراً نوکریاں مل جائیں گی، they would qualify for jobs، لیکن کشمیری ثابت کریں گے کہ وہ کشمیری ہیں، کہ ان کا مادر وطن ہے۔ اس کے لیے انہیں ثبوت اکٹھے کرنے پڑیں گے، کیونکہ پہلے جو ہے وہ اسٹیٹ سبجیکٹ ہوتے تھے، اب وہ اسٹیٹ سبجیکٹ نہیں رہے۔ اب وہ اسٹیٹ سبجیکٹ انہیں ڈومیسائل سرٹیفکیٹ دینا ہوگا۔ کل جو ہے مجھے کوئی یہ جو ہند نواز ایک مسخرہ نظر آ رہا تھا، اس کی تصویر نظر آ رہی تھی کہ وہ جا کے ایک نیا ڈومیسائل سرٹیفکیٹ بنا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ کشمیری مسلمان ہے، تو وہ ایک نیا ڈومیسائل سرٹیفکیٹ بنا رہا ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 73 سال کے بعد جو مقبوضہ جموں و کشمیر میں صورتحال مکمل طور پر تبدیل ہو چکی ہے۔ انگریزی زبان میں اس کے لیے میں 3 اصطلاحات استعمال کرتا ہوں: لیبنزرام، ایریڈنٹزم اینڈ ایکسپینشنزم۔ تو یہ ہندوستان کی جو توسیع پسندانہ یا امپیریل ڈیزائنس ہیں۔ مجھے یہ بھی بتانے دیجیے کہ صرف یہی نہیں ہو رہا، اس دوران یہ جو کووڈ-19 ہوا، اس کے پردے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انڈر دی کور آف کووڈ-19 ہندوستان نے چن کر نوجوانوں کو قتل کیا ہے۔ یعنی جو ہے ایک فگر جو ہے میرا خیال عبداللہ گل صاحب دے رہے تھے، لگ بھگ 200 کے قریب، میرے اندازے کے مطابق سینکڑوں لوگ مارے گئے اور ان تمام اعداد و شمار کو چھپا دیا گیا ہے۔ ابھی میرا خیال ہے کہ اس سال ہی جو ہے 150 سے زیادہ لوگ مار دیے گئے ہیں محاصرے اور تلاشی کے آپریشنز، اور اس کے بعد سٹیج انکاؤنٹرز میں جعلی مقابلے جو ہوتے ہیں، پولیس کے جعلی مقابلے جو ہوتے ہیں، ان کی تحویل میں ہوتے ہیں یہ لوگ، تو ان کو مار دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ کشمیری نوجوانوں کو خاص طور سے مارنا چاہتے ہیں تاکہ اس تحریک کو کچل دیا جائے۔ میں آپ کو اس سلسلے میں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ 5 اگست کے بعد ہندوستانی قابض افواج نے 13,000 نوجوان لڑکوں اور بچوں کو زیر حراست لیا، اور اس کے بعد ان کو کچھ کو مقبوضہ کشمیر میں اور کچھ کو جو ہے شمالی ہندوستان کے عقوبت خانوں میں یا کانسنٹریشن کیمپس میں مقید کر دیا۔ اور یہ کانسنٹریشن کیمپس جو ہیں ان کو وہ ڈی ریڈیکلائزیشن کیمپس کہہ رہے ہیں، اور بپن راوت جو ان کا سی ڈی ایس ہے اس نے یہ کہا ہے کہ یہ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ 10 یا 11 یا 12 سال کا بچہ جو ہے، یہ جو ہم نے حراست میں لیا ہے، یہ پیلٹ فائرنگ شارٹ گن سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ یہ آزادی کا نعرہ بلند کرتا ہے اور یہ ہندوستان کے خلاف بغاوت کرتا ہے۔ تو اس وقت آپ کے بچے، آپ کے لڑکے، ہزاروں لڑکے جو ہے ہندوستانی جیلوں میں محصور ہیں۔ میں جو تیسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ یہ جرائم سرزد کر رہے ہیں بین الاقوامی قانون کے مطابق، جس میں نسلی تطہیر شامل ہے، جس میں نسل کشی شامل ہے، جس میں جنگی جرائم ہیں، اور ان جرائم کو چھپانے کے لیے ہندوستان جو ہے وہ لائن آف کنٹرول کے اوپر اپنا ہاسٹائل فائر جو ہے وہ تیز کر دیتا ہے، اور ہم لوگ آزاد کشمیر میں بھی ایک عذاب سے گزر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے یہ جو لائن آف کنٹرول ہے اس کے اس پار 80,000 کنبے رہتے ہیں یا 6 لاکھ سے زیادہ لوگ رہتے ہیں، وہ مارے جاتے ہیں، شدید زخمی ہوتے ہیں۔ میں کئی لوگوں سے ملا ہوں، وہ اپاہج ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اگر آپ کو نیچے دیکھے جا کے تو وہاں نے ان کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا ہے۔ تو یہ جو ہے توجہ ہٹانے کے لیے، یہ وہاں سے توجہ ہٹانے کے لیے اور دنیا کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ اس وقت جو 2 جوہری ریاستیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ متصادم ہو سکتی ہیں۔ اصل مسئلہ کشمیر نہیں ہے، حق خود ارادیت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ اصل میں
दो जौहरी रियासतों के दरमियान तसादुम का है। इस तरीके से दुनिया अपने हाथ खींच लेती है, जो सफारती स्पेस मौजूद भी है वो खत्म हो जाती है। अच्छा, लद्दाख के बारे में जो है अब्दुल्ला गुल साहब ने अपने ख्यालात का इजहार किया। जो मैं चीन में कोई तकरीबन 8 साल रहा हूँ और मैं PLA से वाकिफ हूँ, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उनकी कम्युनिस्ट पार्टी से वाकिफ हूँ, उनके कायदाना निज़ाम से वाकिफ हूँ। और मैं सिर्फ ये कहूँगा कि वो सारे के सारे मिलकर जब एक कौम बनते हैं तो वो खालिस फौलाद है, दे आर प्योर स्टील। और हिंदुस्तान ने जो है उसको यहाँ निहत्ते कश्मीरियों को मार मार के उसका हौसला इतना बढ़ा हुआ था, और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान को कीड़े धमकियां देके उसके फिल्मी हौसले इतने बढ़ चुके थे कि उसने सोचा कि इसी किस्म की हरकत को चीन के साथ करेगा। तो चीन ने जो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया। क्योंकि और ये है कि यहाँ मैं थोड़ा लोगों का हौसला बढ़ाना चाहता हूँ, खासतौर से नौजवानों का, कि पाकिस्तान भी वही फौलाद है, ये वक्त की बात है। और जो है पाकिस्तान से जब टकराएगा हिंदुस्तान तो वो पाश पाश हो जाएगा। उसकी मैं एक वजह बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि आप हिंदुस्तान की अस्करी तारीख देख लें, वो कभी किसी हमपल्ला कौम से मुतसादिम होकर नहीं जीता। वो उसके पूरी की पूरी तारीख इस बात की गवाही देती है कि वो पहले अपने शहरियों को या मकबूजा इलाके के लोगों को निहत्ता करता है, पहले उनसे हथियार छीनता है, उसके बाद उनके साथ लड़ाई करता है। उसके बावजूद वो नहीं जीत सकता। आप बताइए कि 73 साल से निहत्ते कश्मीरी लाखों फौजियों का मुकाबला कर रहे हैं, निहत्ते। और खुद जो है जो इस मकबूजा जम्मू और कश्मीर का जो पुलिस चीफ है उसका नाम है दिलबाग सिंह, उसने ये कहा है कि पूरे के पूरे इन ऑपरेशन से पहले, यानी 2-3 महीने पहले की बात कर रहा था और अब की बात कर रहा है, कि कुल 230 जंगजू कश्मीर में मौजूद हैं, इंडिजिनस मिलिटेंट्स की बात कर रहा है। और वो जो है 9 लाख फौजियों से लड़ रहे हैं, और उसमें से कह रहा था कि 100 हमने मार डाले, 100 जो है वो हिरासत में ले लिए हैं, बस कोई 130 या ज्यादा से ज्यादा 150 लोग रह गए। तो ये है जो हिंदुस्तान की जो दुनिया की बड़ी फौजों में जिसे शामिल किया जाता है, ये है उसकी इस्तेदाद, ये है उसका हौसला, और लिहाजा वो चीन से मुकाबला नहीं कर सकता था। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान की गयूर कौम से भी मुकाबला नहीं कर सकता, आजाद कश्मीर के लोगों से हरगिज़ किसी सूरत में मुकाबला नहीं कर सकता। नौजवानों से मैं अब मुखातिब होता हूँ इस बदलती हुई सूरत हाल में, क्योंकि आपका खित्ता जो है बहुत तेजी से तब्दीलियां देखेगा। मैं नौजवानों से ये कहना चाहता हूँ कि आप मुस्तकबिल से ज्यादा हाल के बारे में सोचें। आप ये मंसूबे न बनाएं कि मैं मुस्तकबिल में ये करूंगा या ये करूंगी। आप अभी से मंसूबाबंदी शुरू कर दें और तनाबें अपने हाथ में ले लें और अपने कौम की तकदीर अपने हाथ में ले लें। अपने इनफरादी जिंदगियों की और अपनी कौम की तकदीर अपने हाथ में लें और आज से आने वाले दौर में उसे तब्दील करके दिखाएं। जब 10 साल के बाद आप पीछे मुड़ के देखें तो आप कहें लोगों से कि यहाँ पाकिस्तान खड़ा था, आज हम इसे यहाँ ले आए। ये मेरा नौजवानों से अपील है। और आपका एक महाज नहीं है, आपका पाकिस्तान की सलामती का महाज है, आपका कौमी इत्तेहाद का महाज है, आपका मईशत का महाज है, आपका साइंस और टेक्नोलॉजी का महाज है। तो मैं जिस खालिस फौलाद की बात कर रहा था, आपको खालिस फौलाद हैं, वो सारी दुनिया को बन के दिखाएंगे पाकिस्तान खालिस फौलाद। जहां तक बैनुल अक़वामी रद्द अमल का ताल्लुक है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ नौजवानों को, देखिए बात ये है कि हर महाज पे लड़ना जरूरी है, सिफारती, मालियाती और कानूनी, क्योंकि हिंदुस्तान ने आपको घेरा हुआ है। हिंदुस्तान ने क्यों आपको घेरा हुआ है, क्यों आप हिल नहीं पा रहे हैं? इसलिए कि उसने अपनी शिकायत के दफातर सलामती काउंसिल में खोले हैं, FATF में खोले हैं,
اور جو بین الاقوامی مالیاتی ادارے ہیں انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز، اس میں اس نے آپ کی گردن کے ارد گرد ایک چوک ہولڈ لگایا ہوا ہے، اور آپ جو ہی کوئی ہلکی سی بھی نقل و حرکت کرتے ہیں عسکری میدان میں یا نیم عسکری میدان میں تو کہتے ہیں کہ دہشت گرد۔ آپ دہشت گرد نہیں ہیں، نہ کبھی اپنے آپ کو سمجھے، آپ ہمیشہ حق پر تھے اور حق پہ رہیں گے، لیکن ان محاذوں پہ ہمیں لڑنا بے حد ضروری ہے تاکہ ہم اس بگڑے ہوئے توازن کو درست کر سکیں۔ جہاں تک اسلامی تعاون تنظیم کا تعلق ہے تو اس میں لوگوں کو عام طور پہ یہ صلاح دیتا ہوں کہ ان کی جس قسم کی بھی مدد ہے اس کا شکریہ ادا کیجیے۔ 57 ممالک ہیں اور سن 1990 سے لے کر اب تک میں گواہ ہوں، میں ان کے کئی کانفرنسز میں شرکت کر چکا ہوں اور پاکستان کی نمائندگی کر چکا ہوں، اور جنیوا میں ہم ان کی رہنمائی بھی کرتے تھے۔ تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سخت ترین کمیونیکیز یا اعلامیے یا قراردادیں صرف اسلامی تعاون تنظیم جو ہے وہ پاس کرتی ہیں، اور آپ تھوڑا سا تقابل کر کے دیکھ لیجئے کہ اگر ایسے 57 ممالک کی اعلان کی مدد ہندوستان کے پاس ہوتی تو وہ اس کی کتنی تشریح کرتا۔ لہٰذا کبھی اپنے ان بھائیوں کے بارے میں، ہم ایک بلاک ہیں، ہم امت مسلمہ ہیں، ہماری پوری جو ہے تعداد 2 ارب سے کم نہیں ہے، یہ ایک سازش کے ذریعے جو ہے مسلمان ممالک کو بانٹا جا رہا ہے، ان میں نفاق پیدا کیا جا رہا ہے۔ آپ اس نفاق کا حصہ مت بنیں۔ اس وقت کچھ اسلامی ممالک کی مجبوریاں ہیں یا کچھ اسلامی ممالک جو ہے وہ معاشی مفادات کی وجہ سے ہندوستان کے ساتھ راہ و رسم رکھتے ہیں، لیکن ہم مایوس نہیں ہوں گے۔ ہم یہ نشت ثانیہ کے لیے راستہ ہموار کریں گے اور دنیا کو بتا دیں گے کہ امت مسلمہ جو ہے دنیا کی بہترین امت ہے، کیونکہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ والی قوم ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل جو اجلاس ہوا تھا، ہنگامی اجلاس جو اسلامی تعاون تنظیم کی رابطہ کا اجلاس ہوا تھا، جو OIC کانٹیکٹ گروپ آن جموں کشمیر، اس کا کمیونیکے بڑا مضبوط ہے، واضح ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یورپین یونین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بڑی جرأت کے ساتھ کشمیریوں کا ساتھ دیا ہے، اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی حال ہی میں ہندوستان کو متنبع کیا ہے کہ وہ جموں و کشمیر میں مسلمانوں کا اور خاص طور سے مسلمان بچوں کا قتل عام ختم کرے اور ان کو اس طریقے سے حراست میں لے کر تشدد کا نشانہ نہ بنائے۔ کچھ جو نکات جو ہیں، جو براہ راست نکات عبداللہ گل صاحب نے اٹھائے تھے، جیسے جو آپ نے سوال پوچھا تھا مجھ سے اور آپ اس کا ہاں یا نہ جواب چاہتے ہیں، میں اسے یوں جواب دوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ نہ تو بین الاقوامی قانون نے، نہ جس مذہب پہ ہم یقین رکھتے ہیں اس قسم کی کوئی ممانعت کی ہے کہ جب باہر سے آئے ہوئے لوگ آپ کا گھر جلا رہے ہوں، آپ کے روزگار چھین رہے ہوں، آپ کی زمین پر قبضہ کر رہے ہوں، تو آپ اپنا دفاع نہیں کر سکتے۔ اس قسم کی کوئی ممانعت موجود نہیں ہے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ اگر آپ نے دیکھا ہے کہ یہ حق جو اقوام متحدہ کے چارٹر میں کہاں لکھا ہوا ہے، تو یہ آرٹیکل 51 میں لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ کہاں لکھا ہوا ہے تو ان قراردادوں اور اعلامیوں کو دیکھیے جو سن 1970 اور 80 کی دہائی میں لکھے گئے، جن کی بنیاد پہ نوآبادیوں نے آزادی حاصل کی، اور وہ نظائر ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو اس میں کسی قسم کا کوئی ممازت خانہ یا ڈیفینسو پاسچر اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ معروضی حالات کچھ اس قسم کے ہیں کہ آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کسی بھی اس سے چین سے کم ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جذبہ اگر آپ میں جاگ گیا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں روک سکے گی۔ آج میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم اس اسٹیج پہ پہنچے ہیں کہ ہم مقبوضہ جموں و کشمیر میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کی لاشیں گنتے ہیں اور اس پہ آنسو بہاتے ہیں کہ ہماری بہنوں کی آبروریزی ہو رہی ہے،
اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب آج کتنے قتل ہو گئے اور جی ڈومیسائل سے کیا ہے، وہ ہماری زمین پہ قبضہ کر رہے ہیں، لیکن مسئلے ہندوستان کو معاف نہیں کرے گا، ہم اس کا انتقام لیں گے اور یقیناً جو ہے یہ حساب برابر کیا جائے گا۔ یہ میں کہنا چاہتا ہوں۔ اچھا، دوسرے یہ ہے کہ عبداللہ گل صاحب نے یہ کہا تھا کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، آپ آزاد کشمیر کے نوجوانوں سے بات کریں۔ میں کراچی سے جی پشاور گیا، میں نے جی یونیورسٹی کے طلباء اور طالبات جو ہیں ان سے بات کی ہے، تو وہ غم و غصے سے بھرے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے ہاتھ پاؤں آزاد کریں تاکہ ہم جی جہاد کریں۔ تو میں نے ہمیشہ ان کو یہ صلاح دی ہے کہ جہاد جو ہے سنت نبوی کے مطابق ہوگا، جس طریقے سے حضور نے تقریم جہاد سے کیا تھا اسی طریقے سے ہم کریں گے، اور انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہم جو ہے قدم اٹھائیں گے۔ یہ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاد کے لیے تیاری ضروری ہوتی ہے۔ میں عام طور پہ ہمیشہ نوجوانوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کیا تیاری کر لی ہے؟ تو کیونکہ ایک چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہندوستان نے یہ کیا، ہم اس کا جواب دیں یا نہ دیں، اور اس کے بارے میں جو ہے آپ ناپ تول کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں جی کہ یہ جنگ آپ کے اوپر مسلط کر دی گئی ہے اور آپ کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں، جنگ آپ نے لڑنی ہے جی اپنی بقا کے لیے، اپنی تہذیب کے بقا کے لیے، اپنے مذہب کے بقا کے لیے، اپنی شناخت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے، کیونکہ ہندوستان نے ایک مذہبی اور تہذیبی جنگ چھیڑی ہے، اور جنگ تو اس نے چھیڑی ہے، لیکن اس کے بعد اس جنگ کا خاتمہ آپ کے اوپر فرض ہو گیا ہے، آپ نوجوانوں کے اوپر۔ تو میں اس کے اوپر اپنے کلمات ختم کرتا ہوں، اور ایک مرتبہ پھر میں یہ دہرانا چاہتا ہوں کہ مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے پاکستان کے نوجوانوں سے بات کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو سو مچ، اٹ واز ویری نائسلی ایکسپلینڈ کہ کشمیر ایشو کیا ہے اور کہاں پر ہم سٹینڈ کرتے ہیں اس وقت دنیا میں، اور کیا ہماری پالیسیز ہیں کشمیر کی طرف۔ سر ہمارے پاس کچھ کوشچنز ہیں ینگسٹرز کی طرف سے، ساہیوال سے ہمارے پاس ہوں گی نرگس، اور ہمارے پاس دو لوگ ہیں۔ فرسٹ آف آل میں نرگس سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنا سوال کریں۔ سر ان مین ٹائم میں عبداللہ گل صاحب سے ذرا ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ذرا ینگسٹرز کو کے نام جو ان کا پیغام ہے وہ ذرا بتا دیں، اور اسپیشلی اس چیز پہ ضرور روشنی ڈالیے گا کہ میں واقعی، کیونکہ میں آپ بھی خود بھی ایک پبلک کا حصہ ہیں، ہم ساری پبلک کا حصہ ہیں، لیکن جن سے میری انٹریکشن ہوئی ہے ان کے 3 بیسک پوائنٹس ہیں۔ ایک، جیسے صدر صاحب نے کہا کہ جنگ ہم پہ مسلط کر دی گئی ہے، پہلا پوائنٹ یہ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا یہ کشمیر آگے ہی ہماری اکانومی کہیں سٹینڈ نہیں کر رہی، پھر یہ کشمیر ایشو کی وجہ سے ہمیں اتنا زیادہ ڈیفنس بجٹ دینا پڑتا ہے۔ جیسے ابھی ہمارا بجٹ اناؤنس ہوا تو بہت زیادہ لوگوں نے کریٹیسائز کیا کہ ڈیفنس میں اتنا زیادہ چلا گیا اور ایجوکیشن اور ہیلتھ کو کچھ نہیں ملا۔ تو واٹ ڈو یو تھنک کہ کتنی دیر ہمیں اس جنگ میں رہنا پڑے گا، اور کتنی دیر تک ہمارا ہیلتھ، ایجوکیشن اور ہر چیز کا جو کٹ ہے وہ ہمیں ڈیفنس پہ خرچ کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ ہماری سوورینٹی کی بات۔ دیکھیں سلمان صاحب، پہلے تو پریزیڈنٹ صاحب کے الفاظ جو تھے نا وہ اتنے خوبصورت تھے، انہوں نے اتنی زبردست ترجمانی کی، اور ہی ریئلی انلائٹنڈ اس آل ود ہز گریٹ تھاٹس، اور ظاہر ہے ویل ریڈ ماشاء اللہ، ایک وسیع تجربہ ہر فیلڈ کے اندر رکھتے ہیں، اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ پریزیڈنٹ صاحب میں اتنی زبردست قسم کی مجاہدانہ سوچ موجود ہوگی۔ آج میں پریزیڈنٹ صاحب کے اندر ایک مجاہد کو بہت دیکھ رہا ہوں، اور مجھے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جو ان کا خون ہے، جو کہ آزاد ریاست کے اندر ایک خاص، ایک بہت بڑی ٹرائب ہے جس کو ہم سدن کہتے ہیں، سد و زئی کہتے ہیں، وہ جو بھی ہو، سد و زئی خون جو ہے وہ ایک دفعہ جوش دیتا ہے، اور میں نے آج جوش دیکھا، اور یہ وہ جوش ہے جو ہوش کے ساتھ ہے، اس میں کہیں اوسان، کہیں خطا نہیں ہوئے،
انہوں نے بہت اچھی ہدایت کی ہے اور انہوں نے ایک ہمت اور حوصلے کا پیغام دیا. OIC کے حوالے سے کچھ چیزیں تھیں جو میرے بھی بہت سارے تحفظات تھے، لیکن آج انہوں نے بہت خوبصورت بات کہی کہ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہمیں وہ جو چاہے چھوٹی ہی صحیح منحنی سی آواز ہے لیکن ہے تو صحیح، ہندوستان کو تو وہ بھی نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو میں پرنٹ صاحب کی بات سے اس سے بھی اتفاق کروں گا. میں بھی یہی کہتا ہوں کہ جنگ تو مسلط ہو گئی، یعنی کہ اگر کشمیر اتنا ہی اہم نہیں ہے جتنا لاہور، کراچی، پشاور، راولپنڈی، اسلام آباد، تو پھر کشمیر کیا ہے؟ تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو، پاور کوارٹرز کو یہ جواب دینا چاہیے اور وی شوڈ انڈرسٹینڈ. ہمارے جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ ہمارے عسکری سائٹ سے ہو یا ہماری پولیٹیکل سائٹ سے ہو، وہ ہمارے دانشور ہوں یا ہمارے صحافی برادری ہو، they must understand now کہ کشمیر کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر انٹرنیشنل ورلڈ جو ہے وہ ہمیں سپورٹ اس انداز میں نہیں کر رہی. ہمیں اپنے زور بازو کے اوپر کام کرنا ہے. اگر شہادتیں ہو گئیں، ایک عورت کی خط کے اوپر جو ہے وہ اگر محمد بن قاسم آ سکتے تھے تو آج پاکستان ایکول ہے الحمدللہ. ہندوستان سے اگر ہم زیادہ نہیں تو ان سے کم بھی نہیں ہے. یہ میں آپ کو بڑا واضح بتا رہا ہوں ہر طریقے سے. میں فوجی کا بیٹا ہوں، مجھے معلوم ہے، اسٹریٹجک معاملات کے اوپر نظر رکھتا ہوں. جہاں تک تعلق آپ نے کہا کہ ہمارا ڈیفنس بجٹ، دیکھیں قوموں کے اندر جو 50 60 70 سال یہ کوئی بڑی اہمیت نہیں ہوتے بشرطے کہ ان کی جو سمت ہے اس کا تعین صحیح ہو. اگر ہم آپس میں ہی سیاست کے اندر ہی الجھے رہیں اور ہم تجارتی راستے جو ہے ان کو ایکسس دیتے رہے ہندوستان کو، وہ تجارت بھی کرتے رہے، بنیا تو یہی چاہتا ہے کہ وہ تجارت کرتا رہے، سینٹرل ایشیا بھی ایکسس کرے، وہ باقی بھی جائے، وہ ٹیپی کے بھی مزے لے، وہ جو دوسرا ہے کیزا 1000 اس کو بھی جو ہے وہ انجوائے کرے، اور ایئر روٹس بھی جو ہے وہ ہمارے استعمال کرے، ان کے سفارت خانے بھی جو ہے وہ یہاں کام کرتے ہیں. دنیا کیسے آپ کی مدد کے لیے آئے گی؟ دنیا تب آئے گی جب آپ پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. بات یہ ہے کہ کشمیر ہمارا ہے، سارے کا سارا ہے، اور کشمیری ہمارے جیسے لوگ ہیں، وہ ہمارے بھائی بہن ہیں. ان کی عصمتیں اگر لٹ رہی ہیں، ان کے ساتھ استحصال ہو رہا ہے، ان کے اوپر ان کو قتل کیا جا رہا ہے، تو ہمارے ہاں وہ غیرت، وہ جذبہ، وہ طاقت، وہ پھر جو ڈیفنس بجٹ ہے اس کے اوپر لوگوں کے سوالات اٹھنا شروع ہو جائیں گے. لیکن جب ہم کھڑے ہو جائیں گے اس کے لیے قوموں کے اندر کوئی قیمت نہیں ہوتی. یہ کتنا ڈیفنس بجٹ ہے؟ دیکھیں ایجوکیشن کے حوالے سے، ایجوکیشن کہیں آپ کو بزدلی کا سبق نہیں دیتی، ایجوکیشن دیتی ہے آپ کو سبق کہ آپ بہادرانہ انداز کے اندر اور آپ عقل کا استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ معاملات کو صحیح راستے پہ جو ہے اس کا تعین کر دیں. جو مایوسیاں ہیں وہ ان کو ہمیں ہٹانا ہوگا، اور ہیلتھ اور ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہیں لیکن سوورینٹی سے بڑھ کے نہیں. اپنی آزادی کی قیمت لوگ خون سے ادا کرتے ہیں. جس خون کو آپ بچانا چاہ رہے ہیں، جس نسل کو آپ بچانا چاہ رہے ہیں ایجوکیشن اور ہیلتھ کے ذریعے، بیرسٹر سلمان صاحب یاد رکھیں کہ اسی نسل نے خون دے کے اپنے ملکوں کی آزادی جو ہے اس کو حاصل کیا ہوتا ہے، اس کو سینچا ہوتا ہے اپنے خون سے. تو پھر شہید کی جو موت ہوتی ہے وہ قوم کی حیات ہوتی ہے، لہو جو شہید کا ہوتا ہے وہ قوم کی زکوٰۃ ہوتی ہے. تو وی مسٹ ناٹ فرگیٹ اٹ. اور جہاں تک انٹرنیشنل کمیونٹیز کا تعلق ہے، پرنس صاحب نے بالکل، میرے خیال میں ویسے بھی ابھی یہ غیر مناسب ہوگا کہ پرنس صاحب کی بات کے بعد میں بات کروں، لیکن میں پرنس صاحب کی بات کے اوپر آپ سے آج ویبینار سے یہ درخواست کروں گا، منتظمین سے، رانا مظفر صاحب سے، دیگر لوگوں سے، کہ آپ کائنڈلی اس کو ایک تحریر کی شکل میں، پرنس صاحب کی جو باتیں ہیں وہ ایک بہت ہی خوبصورت آج الفاظ میں ہمیشہ ہی کرتے ہیں لیکن آج انہوں نے بہت ہی اچھے بات کہی، اور اس کو آپ پبلش کیجئے تاکہ لوگ جو ہے اس کو پڑھ بھی سکیں. آپ کا شکریہ، اور میرے خیال میں آپ پرنس صاحب سے سوال کیجئے. تھینک یو سو مچ عبداللہ صاحب. میرے خیال میں بالکل یہ ایٹیکیٹس بات، کے خلاف ورزی ہوگی کہ ہم پرنس صاحب کے بعد پوری بات طرح کریں. سے پبلش بھی ہوئی ہے، اور میڈیا بھی موجود ہے، نیشنل میڈیا کے علاوہ بھی یہاں میڈیا موجود ہے، اور یہ یقیناً ایک تحریک کی صورت میں تمام لوگوں تک پہنچے گی.
प्रेसिडेंट साहब, हम अपने लास्ट में कॉन्फ्रेंस के लास्ट में आपसे अपनी यूथ के बारे में तो चाहेंगे कि आप कोई मैसेज दें, हमारी नेशनल यूथ एम्पावरमेंट के ऊपर कोई मैसेज दें, पाकिस्तान की जो यंगस्टर्स अवाम है, जो एक मेजर पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, उनके लिए पैगाम दें। और साथ ही साथ एक छोटा सा क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका आंसर आपसे ही लेना दुरुस्त होगा, कि अभी रिसेंटली एक डेवलपमेंट हुई है जिसमें इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल का बन चुका है। और हमारी अपोजिशन पार्टीज की तरफ से ये बहुत ज्यादा स्टेटमेंट्स आई कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री जो डिपार्टमेंट्स थे वो इस पर कुछ नहीं कर सके, ना कुछ बोल सके, ना कोई अपनी लॉबी बना सके। आपने हमेशा, मैंने जब भी आपसे इंटरव्यू किया है डिफरेंट चैनल्स पर, आपने हमेशा बात की कि पाकिस्तान को अपनी एक लॉबी बनानी चाहिए इंटरनेशनल वर्ल्ड में। सर, व्हाट डू यू थिंक कि इंडिया अब एक नॉन परमानेंट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बन चुका है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे और पाकिस्तान का इसमें क्या रोल होगा अब जबकि सब कुछ हो चुका है? बहुत बहुत शुक्रिया। एक फिर मैंने जो अब्दुल्ला गुल साहब के ख्यालात सुने और उनसे बेहद मुतासर हुआ। चंद चीजें जो मैं कहना चाहता हूँ, एक तो दिफा मईशत से मुताबिक। जी सर। आप पहले ये फैसला कर लें कि आपने एक बड़ी रियासत बनना है कि छोटी रियासत बनना है। अगर आपने एक बड़ी रियासत बनना है तो आपकी एक बड़ी फौज हो और आपके पास पूरा ट्रायड होना चाहिए। आपके पास मजबूत बर्री जमीन, बर्री फौज, बहरी फौज और फिजाई फौज होनी चाहिए। और इस वक्त मैं आपको ये बता रहा हूं कि जिस किस्म के आपने चैलेंजेस कबूल किए हुए हैं, आपने फुल स्पेक्ट्रम हासिल नहीं किया। इस वक्त आपके पास ब्लू नेवी नहीं है और इसी तरीके से फिजाइया में भी बहुत सी चीजें हैं जिनकी जरूरत है। इसी तरीके से बर्री अफवाज भी जो हैं अब मैकेनाइज हो रही हैं। वो एक तो ये जहन में रखिएगा कि जो कौम बड़ी बनती है, वो चीन हो, वो उसके अलावा जो है अमेरिका हो, भारत हो, ब्राजील हो, जिसने भी किसी किस्म की कोई तजारत करनी है, समुद्री रास्ते इस्तेमाल करने हैं, तो अपने मर्चेंडाइज की हिफाजत के लिए भी उन्हें एक मजबूत फौज की जरूरत होती है। याद रखिएगा कि कोई भी, क्योंकि वरना वल्नरेबल होते हैं। इस वक्त जो है जापान वो वाहिद मुल्क है जिसको मना किया गया कि जनाब आप बर्री अफवाज या जो आपका फौज को ज्यादा मजबूत नहीं कर सकते, लेकिन उसका भी जो जीडीपी एक्सपेंडिचर है वो दुनिया में बुलंद तरीन जीडीपी एक्सपेंडिचर्स में से है। एक चीज याद। दूसरा ये याद रखिएगा, अपने अहम सवाल उठाया, बच्चों की तरफ से उठाया, जो यंग लोग हैं इनकी तरफ से उठाया। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि मईशत आसमान से नहीं उतरती, मईशत बनाई जाती है और बड़ी कौमें मईशत बनाती हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, चीन कहाँ होता था 80 की दिहाई में, चीन कहाँ है आज, मलेशिया कहाँ था वो आज कहाँ खड़ा है, इंडोनेशिया कहाँ खड़ा था और किधर जा रहा है, ब्राजील, अर्जेंटीना, मेक्सिको, ये वो ममालिक थे जो कि बहुत ही पसमानदा ममालिक थे। और जो जनूबी कोरिया है वो पाकिस्तान से पीछे था। तो ये आप इसमें हिम्मत ना हारें। जब मैं ये आपको कहता हूँ कि अपनी कौम की तकदीर अपने हाथों में लें, तो मैं उसमें मईशत शामिल करता हूँ। और मईशत और दिफा का या कौमी सलामती का चोली दामन का साथ है। आपके पास अगर मईशत मजबूत होगी तो आपका दिफा भी मजबूत होगा, और आपका दिफा मजबूत होगा, आपकी सरहदें महफूज होंगे, आप समुंदर और फिजा में महफूज हैं, तो फिर आपकी मईशत भी मजबूत होगी। इनका एक दूसरे के साथ एक बहुत ही गहरा रिश्ता है। अच्छा, दूसरे ये मैं नौजवानों को ये कहना चाहता हूँ कि मत समझे कि ये बड़ों की जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि तालीम में और साइंस और टेक्नोलॉजी में और जो न्यू टेक्नोलॉजीज हैं उसमें ऐसी महारत हासिल करें कि आप लीप फ्रॉग करें। आप ये बहुत सारी स्टेजेस छोड़ जाएं दरमियान में, और पाकिस्तान को साल 2050 में दुनिया की पहली 10 कौमों की सफ में लाकर खड़ा कर दीजिए। ये होना चाहिए अज़्म। तब जो है आप अपना दिफा भी कर सकेंगे और अपनी आपकी मईशत भी फले फूलेगी। यही मेरा यूथ को पैगाम है। आपने कहा था कि यूथ को क्या पैगाम है, कि जो
there should be passion for excellence. Be second to none, for God's sake, as individuals, as communities, and as a nation. ठीक है ना जी? In the community of nations, you should be recognized as one of the most powerful nations of earth. ये ambition होना चाहिए. और मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जो जापान है उसका रकबा जो है वो पाकिस्तान से मिलता जुलता है, कंपेरेबल है, और जो जापान है उसकी आबादी जो है 120 मिलियन के करीब है, आप 220 मिलियन है, यानी उनकी आबादी जो है आपसे 100 मिलियन कम है, और वो इस वक्त दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत है। तो अगर हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, डरने की जरूरत नहीं है। आप इस इलाके के, जनूबी एशिया के, बल्कि मगरबी एशिया के आप जापान बन के दिखे। सिक्योरिटी काउंसिल में जो हिंदुस्तान गया है इसकी मैंने शदीद मजम्मत की है, और मैंने ये कहा है कि एक मुजरिम को पुलिसमैन बना दिया गया है, या एक जो कॉन्विक्ट था उसको कॉप बना दिया गया है, यानी उसे एक ऐसे इदारे में शामिल किया गया है जिसे उसे सजा देनी चाहिए। यानी अगर आप देखें, तफसील से देखें, तो हिंदुस्तान के ऊपर कौन सी फर्द जुर्म आयद नहीं हुई हुकूक इंसानी के हवाले से, इंसानियत के खिलाफ जराइम के हवाले से। दीज आर रिकग्नाइज्ड टर्म्स, मसल क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जेनोसाइड, एथनिक क्लेंजिंग, ये वॉर क्राइम्स, ये जो है फोर्थ जिनेवा कन्वेंशन या इंटरनेशनल लॉ या इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो है, या सिक्योरिटी काउंसिल की जो करारदादें हैं, या जो हार्ड इंटरनेशनल लॉ है उसके मुताबिक ये जराइम है, और ये सारे के सारे जराइम जो है हिंदुस्तान के ऊपर आयद हो चुके हैं, फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। लिहाजा ये सिर्फ जो है पाकिस्तान की नाकामी नहीं है, ये बैनुल अक़वामी निज़ाम की नाकामी है, क्योंकि वहाँ इलेक्टोरल सिस्टम ऐसा है जिसमें एक इस किस्म के गर्दन ज़दनी मुल्क को जो है आप सलामती काउंसिल में बिठा रहे हैं। तो मैंने तो कल परसों जो है बयान में इंटरनेशनल सिविल सोसाइटी से अपील की है कि अभी कुछ वक्त बाकी है, यानी 1 जनवरी 2021 में हिंदुस्तान काउंसिल में गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर बैठेगा, उस वक्त एक मुहिम चलाए। एक और मुहिम हमें चलाने की जरूरत है, इसके लिए मैं आपको अपील करता हूँ। मैंने कल जो है इस्लामी ताउन तंजीम से भी अपील की है, और आप सब नौजवानों से अपील करता हूँ, ये एक डिजिटल कैंपेन हो सकती है, और आप इस कैंपेन को कहेंगे कि बॉयकॉट, डाइवर्समेंट एंड सैंक्शंस मूवमेंट अगेंस्ट इंडिया। इसका मतलब ये है कि आप दुनिया की कौमों को आमादा करें कि वो हिंदुस्तान के साथ तिजारत ना करें, वहां सरमायाकारी ना करें, और जो है उसके ऊपर माशी पाबंदियां लगाएं। और ये मुमकिन है क्योंकि मैं अमेरिका गया हुआ था, वहां में लॉयर से मिला, कॉर्पोरेट लीडर से मिला, तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि आप इतने गैर महफूज मुल्क में, इतने फाशिस्ट मुल्क में क्यों सरमायाकारी कर रहे हैं? क्या आप उनकी मदद कर रहे हैं कि वो कश्मीरियों को मारें, कि मुसलमानों का कत्लेआम करें? तो उनका जवाब ना में था। लेकिन अगर आप ये कैंपेन चलाएंगे तो लोग आपकी बात सुनेंगे। दूसरे मैंने ये तजवीज़ दी है कि जो अरब ममालिक हैं या मुसलमान ममालिक हैं या जो इस्लामी ताउन तंजीम के ममालिक हैं, वो पहला कदम ये उठाएं कि हिंदुस्तान से जो नॉन हलाल मीट है, जो हराम गोश्त है या नॉन हलाल प्रोडक्ट्स हैं, उनकी इंपोर्ट के ऊपर पाबंदियां लगाएं। कम से कम ये तो वो कर सकते हैं, क्योंकि ये उनके दीन और तर्ज जिंदगी के ऐन मुताबिक है। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much, sir. With this, we are just saying thank you to our chief guest. बहुत शुक्रिया आपका कि आप इस वेबिनार में शामिल हुए और हम सबको गाइड किया, रहनुमाई फरमाई हमारी कश्मीर इशू के बारे में। थैंक यू सो मच। और हमारे जो गेस्ट हैं अब्दुल्ला गुल साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, और हमारी जितने भी यंगस्टर्स यहाँ पे बैठे हैं उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया जी। खुदा हाफिज। हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।